أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله هو الله الذي لا إله
عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں وقت نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن سعادت رمضان، اور آج ماشاءاللہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے. جی ماشاءاللہ جی، جمعہ مبارک، رمضان مبارک، اور ان بچوں کو اور ان کے گھر والوں کو جن کے آج پہلی افطاری ہوگی، جن بچوں نے پہلا روزہ رکھا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے جی. بڑی ایک سما ہوتا ہے گھر میں، اور جب روزہ کشائی ہوتی ہے اور ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں جی. بہت ساری مبارک باتیں جتنے بھی بچوں کے آج پہلے روزے ہیں ان کے والدین کو بہت بہت مبارک ہو. روزہ مبارک، جمعہ مبارک اور رمضان مبارک. ہاں جی جی جی، آج کا ہمارا ٹاپک ہے عدل و انصاف. عدل و انصاف کی اسلام میں بہت اہمیت ہے، اور خاص کر ہمارے اسلامی معاشرے میں اس کی بہت اہمیت ہے. جی ریمبو صاحب، آپ کیا بتائیں؟ جی، اسلام میں امیر غریب، شاہ و گدا، اعلیٰ و ادنا، آقا و غلام، حاکم و محکوم میں کوئی بھی فرق نہیں ہے. اسلام نے سب انسانوں کو برابر کے حقوق دیے ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جی، جو قوم عدل و انصاف کو ہاتھ سے جانے دیتی ہے تباہی و بربادی پھر اس کا مقدر بن جاتی ہے. تو آیا جو اسلام نے ہمیں عدل و مساوات دی ہے وہ اس وقت ہمارے ملک میں رائج ہے یا نہیں ہے؟ اس پہ بھی بات ہوگی. کیا یہ نفسا نفسی اور افراتفری کا ماحول ہے؟ کیا اسی وجہ سے تو نہیں ہے؟ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے بھکاری سردار بنایا، تمہیں سردار بنایا. یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. جن کا بھری دنیا میں نہیں کوئی بھی حامی، جن کا بھری دنیا میں نہیں کوئی بھی حامی، ایسوں کا تمہیں یارو مددگار بنایا. یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، سرکار کی خاطر تمہیں کونین بنایا. یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. جن کا بھری دنیا میں نہیں کوئی بھی حامی، جن کا بھری دنیا میں نہیں کوئی بھی حامی، ایسوں کا تمہیں یار و مددگار بنایا. یوسف کو تیرا طالب
دیدار بنایا. ماشاءاللہ. جی کچن کی طرف آپ جائیں گی. جی بڑھتے ہیں ہم شازے کچن کی طرف. السلام علیکم درے شہوار. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں بالکل. اور مجھے روز روز یہ ہوتا جا رہا ہے کہ آج کیا نیا بنا رہی ہیں درے شہوار, کیونکہ میں آپ کی فین ہوتی جا رہی ہوں آپ کے کھانے کھا کے. میں آج جو ہے چکن چیز سموسا اچھا اور سپرنگ رول بنا رہی ہوں. اچھا, یہ بھی بڑی فیوریٹ چیز ہے افطاری میں افطاری میں بچوں کی. بالکل. اور اس کے بغیر بھی بہت ہوتا ہے کہ جب ورائٹی دینی ہونا تو پھر یہ چیزیں ایڈ کر لیتے ہیں افطاری میں. جی کیسے آپ مجھے بتائیں گے کیا انگریڈینٹس ہیں؟ یہ میں دیکھیں بنا کے لائی ہوں. میں نے بہت سمپل رکھا ہے کہ چکن ابال لیا, اچھا, اس کو شریڈ کر لیا, اور ہرا پیاز جو ہوتا ہے اس کے صرف میں نے ہرے پتے لیے, پیاز نہیں لیا. اچھا, وہ جو پیچھے ان کی جی لمبی لمبی ہری ڈنڈیاں ہوتی ہیں, اسپرنگ انین کے جو لیوز ہیں میں نے وہ لیے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اس میں چیز ہے, بلیک پیپر ہے, چائنیز سالٹ ہے اور سالٹ ہے. یہ اس لیے میں نے ایسا بنایا ہے کہ یہ آپ فریز بھی کر سکتے ہیں. اچھا, کیونکہ پیاز ٹماٹر یہ ساری چیزیں جب کسی چیز میں ڈل جائے تو زیادہ دیر تک لانگ لاسٹنگ فریز نہیں ہو سکتا, وہ پانی چھوڑ دیتا ہے. تو یہ کہ رمضان آپ پورے بنا کے رکھنا چاہتے ہیں اگر, تو یہ بیٹر بنا لیا, سموسے میں بھر لیا, آپ نے اپنے رولز میں بھر لیا. ٹھیک ہے, اس طرح جو ہے نا آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں پورا رمضان. یہ مطلب زیادہ سارے سموسے فریز کر دیں اس میں ڈال کے, اور یہ الگ سے بھی فریز ہو سکتا ہے, لیکن وہ کرنے کی ضرورت نہیں, بنا کے فریز کرنا چاہیے. بنا کے تو بہت ہی اچھا ہے. الگ کریں گے تو پھر ڈیپ فروسٹ کرنا, پھر اس کو فلنگ کرنا, تو وہ بہت پانی چھوڑ دیتے ہیں اس طرح بھی. تو میں آپ کو بتاتی ہوں جی کہ سموسا جو ہے, اچھا یہ سموسا بنانے کا وہ کوئی ٹپ بتائیں کہ وہ کسی سے بنتے نہیں ہیں, ٹرائنگل نہیں بنتا. تو آج میں آپ کو اسی کا میں نے کہا تھا کہ ایک تو سنگل پٹی نہ استعمال کریں. اچھا, ہاں جی, ایک اگر سنگل پٹی ہے تو ساتھ یہ دیکھیں میں نے ایک پٹی کو ہاف کیا ہوا ہے. اس کو کرسپی اور اچھا موٹا رکھنے کے لیے نا ہم اس طرح اس کو ڈبل کر لیتے ہیں ایک سائڈ سے. مطلب بہت ہی زیادہ نہیں کرتے, وہ بہت ہی موٹا بن جاتا ہے. تو اس کو پھر ہم ایسے ایک ٹرائنگل سا بناتے ہیں اس طرح. ہاں جی, یہ ٹرائنگل بنا, پھر اس کو ہم فولڈ کر کے اس سائڈ پہ لے آئیں گے کہ ایک کمپلیٹ ٹرائنگل ہو ہمارا, جیسے یہ بن گیا ہے. اب یہ جڑے گا کیسے, بس میں یہ دیکھنا چاہ رہی ہوں. یہ اس میں ہم نے اپنی فلنگ بھری, ٹھیک ہے, فلنگ بھر کے, اور یہ ہم نے اس کو ایسے کیا, اور یہ میں نے آٹا اور انڈا اور انڈا ہاں جی مکس کیا ہوا ہے. اور یہ پانی نہیں ہے, نہیں. اچھا, پانی سے ذرا وہ پھر آپ جو فرائی کرتے ہیں نا تو بہت زیادہ وہ ہو جاتا ہے. تو انڈا اور آٹا از بیسٹ تھنگ کہ آپ جو ہے نا اس کو ایسے اس کی ایک لیوی سی بنا کے, اور اس کو آپ نے ایسے جو ہے بنا لینا ہے. یہ جڑ جائے گا, بالکل کھلیں گے نہیں. یہ آپ کا ٹرائنگل سموسا تیار ہے. اچھا, یہ جڑ گیا یہ تو. ٹھیک ہے, میں سارے سموسے بنا کے رکھوں گی. ٹھیک ہے. اور رول بھی ہمارا ایسے ہی ہوگا. رول کی پٹی ہے. رول بھی ایک دفعہ ذرا بتا دینا کہ کس طرح بن کیسے ہوگا. بالکل میں آپ کو بتا دیتی ہوں, بہت ایزی ہے. یہ بہت ہلکا ہے, اٹس اوکے, کیونکہ اس میں رولز جو ہے وہ بہت زیادہ ریپنگ آتی ہے, تو یہ ویسے ہی جو ہے ڈبل ہو جاتا ہے. اس کو ڈبل کرنے کی ضرورت نہیں, اس کو ڈبل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں ہم صرف مڈل میں اپنا تھوڑا سا بیٹر رکھیں گے. آپ کی مرضی ہے, جو جس طرح کا بیٹر آپ کو پسند ہے. اٹس آل ڈیپینڈ آن یو کہ آپ بناتے کیا ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ میں نے کہا میں جا کے پوچھوں کیا بن رہا ہے. آج مجھے بہت زوروں سے بھوک لگی ہوئی ہے, روزہ لگا ہوا ہے. اچھا, آج پہلا دن ہے, مجھے بھوک لگی ہے, پیاس نہیں لگی. بس آج پہلا جمعہ بھی ہے نا. ہاں جی ماشاء اللہ. اچھا, آہستہ آہستہ جب روزے بڑھتے جاتے ہیں تو تھوڑی وہ انرجی بھی کم ہوتی جاتی ہے نا, انتظار بھی کم ہوتا جاتا ہے. یہ دیکھیں, یہ اس طرح ہم نے ریپ کر لیا ہے, اور اس کو آخر میں ہم اسی طرح یہی والا جو ہے ہم لیپ, دیکھ لیں ریمبو صاحب, گھر جا کے بنانے ہم نے. ہاں جی, ایسے رول, یہ ہمارے رول تیار ہے. 1 منٹ میں انہوں نے رول کر لیا. وہ یہ رول خود بنائے ہیں, یہ تو بازار سے آئے ہیں. نہیں, یہ صاف نہیں, وہ جو ہے وہ یہ پیٹی, یہ پٹی تو بازار سے. ہاں جی, یہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ سموسا پٹی, رول پٹی. ہاں جی, یہ جو ہے یہ تو میں نے منگوایا ہے,
لیکن ہاں آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بہت ٹرکس چاہیے ہوتی ہیں جو کہ خواتین گھر میں جو ہے نا وہ نہیں اس پہ اتنا ٹائم دے سکتی ہیں، اسپیشلی ان رمضان۔ تو جی یہ جو جہاں سے بنتی ہیں وہاں پہ پھر اگر آپ دیکھ لیں پھر کھانے کو دل نہیں کرتا۔ بالکل یہ بات جو ہے مجھے اور بھی سب کہتے ہیں۔ یہ بھی ہے، اچھا لیکن ہم اپنے ناظرین سے کہیں گے جی کہ وہ کوشش کریں کہ پٹی بھی گھر پہ ہی بنائیں، سموسہ پٹی۔ تو ابھی اس کو پھر آپ ڈیپ فرائی کریں گی؟ میں اس کو ڈیپ فرائی کروں گی، 1% آئل میں نے اس میں ڈال دیا ہے۔ اب جو ہے سارے جب سموسے رول تیار ہو جائیں گے تو پھر میں اس میں فرائی۔ چلیں آپ یہ شروع کریں جی، ہم چلتے ہیں بریک پہ۔ زیادہ سارے سموسے اور رول بنا کے رکھیں، ہم ذرا بریک پہ چلتے ہیں۔ بریک سے واپس آ کر ہمارے مہمان آ چکے ہوں گے، ان سے گفتگو ہوگی۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ آ چکے ہیں جی، اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتے ہیں۔ میں کرا دوں آج پہلے، بسم اللہ جی۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر عبد الرحمان، ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر راولپنڈی 1122 سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا بہت بہت شکریہ سر آپ آئے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں دیبا شہناز، کمیونٹی سیفٹی اینڈ انفارمیشن پنجاب 1122 سے، آپ کا تعلق بھی ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ جی آپ کے آنے کا۔ تھینک یو۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جی کامران رشید، انچارج ایمرجنسی آفیسر مری سے۔ السلام علیکم جی۔ یہ بھی ظاہر ہے آپ کو وردی سے لگ رہے ہوں گے کہ یہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں جی، ماشاءاللہ کئی سالوں سے۔ آپ سے بات ہوگی جی کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور انسانیت اور برداشت اور خدمت کا جذبہ جو ہے وہ ہمیں اسلام دیتا ہی ہے، لیکن اس مہینے میں کچھ زیادہ ہم بڑھ چڑھ کے ہر کام میں حصہ لیتے ہیں۔ آپ سے بات ہوگی، دوسرے مہمانوں کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے اس طرف ہیں سمر خان، سائیکلسٹ ہیں، ایتھلیٹ ہیں، اور مجھے جو ان کے بارے میں پتہ چلا ہے 6000 فٹ کی بلندی پر سائیکل چلائی ہے آپ نے، برفانی چوٹیوں پہ۔ ہاں جی، میرے ریسنٹلی ریکارڈ اٹیمپٹ ہوا بھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہت خوشی ہوئی ان سے مل کے، اور بہت مطلب ہمارے لیے بڑا سرپرائز ہے یہ چیز۔ مجھ سے سائیکل تو 5 کلومیٹر نہیں چلتی اور مجھے چلانی نہیں آتی، دور تک چلا لی ہے جی۔ اور روز کی طرح ہمارے ساتھ علامہ بشارت حسین امامی صاحب ہیں۔ السلام علیکم، مذہبی اسکالر ہمارے، بہت اچھی باتیں کرتے ہیں اور بہت آسان الفاظ میں ہمیں سکھاتے ہیں۔ علامہ ضمیر احمد ساجد صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ آپ بھی روز کی طرح ہمارے ساتھ ہیں اور بہت خوبصورت باتیں کرتے ہیں، انشاءاللہ رہیں گے۔ جیسا اوپننگ میں آپ نے دیکھا، امامی صاحب آپ سے بسم اللہ کرتے ہیں، بات ہو رہی تھی عدل و انصاف کی۔ مفہوم تو پہلے آسان لفظوں میں بتا دیں، پھر ہم بات کریں گے آگے چل کے کہ کیا اس وقت ہم عدل و انصاف کے تقاضوں پہ پورے اترتے ہیں کہ نہیں، یہ ساری باتیں ہوں گی۔ پہلے ذرا مفہوم بتا دیں، صحیح معنی کیا ہے؟ جی جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس موضوع کا آج آپ نے رمضان المبارک کے اس پاکیزہ مہینے کے اندر اس کا انتخاب کیا، اصل میں اس کو دیکھیں تو وہ سارے کے سارے اسلام کی بنیاد ہے۔ عدل کا مطلب ہے کسی چیز کا اس کی موضوع جگہ پہ ہونا، یعنی جہاں اس کو ہونا چاہیے اگر وہ پراپر اسی جگہ پہ ہے تو یہ عدل ہے، اور اگر وہ چیز اپنی اس پراپر جگہ سے ہٹ جائے تو یہ پھر ظلم ہے، عدل نہیں ہے، پھر وہ ظلم ہو جاتا ہے۔ مثلاً اس وقت امامہ میرے سر پہ ہے، ٹوپی ہے، یہ عزت و احترام والی جو چیزیں ہیں ان کو سر پہ ہونا چاہیے، صحیح۔ اگر میں جراب اتار کر سر پر رکھ دوں تو یہ ظلم ہوگا، مطلب کتنی قیمتی صحیح۔ تو اب سب سے بڑا یہ ہے کہ چیز کو اپنی مقام پہ، اپنے موضوع رہنے کے، رکھنے کا نام جو ہے وہ عدل ہے، وہ عدل ہے، اور اس کے مقابلے پھر جو ہے وہ ظلم ہے، وہ تعدی ہے۔ یعنی جو چیز بھی اپنی جگہ سے پھر ہٹ جائے گی، اپنی منزل سے، اپنے مقام سے جس وقت ہٹ جائے گی تو پھر اس کے بعد وہ ظلم میں چلی جائے گی۔ اسی کو بس یہی ایک معیار ہے، اور اسی پہ اگر پوری کائنات کا اگر نظام آپ دیکھیں تو وہ سارے کا سارا اسی پہ قائم ہے، عدل و انصاف پہ قائم ہے سارے کا سارا۔ عدل جو ہے گویا وہ ایک بنیاد اور بیس ہے، اور ہمارا عقیدہ توحید کے بعد یعنی اللہ کے انبیاء نے کم و بیش 1.25 لاکھ نبی تشریف لائے یہاں پر، انہوں نے جو عقیدہ توحید کی آ کر تبلیغ کی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ پڑھو تاکہ تمہاری فلاح ہو جائے۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اس کے بعد عقیدہ توحید کے بعد دوسرا سب سے بڑا اور اہم عقیدہ جو ہے وہ عدل کا عقیدہ ہے کہ پروردگار نے یہ جتنا نظام خلق کیا یہ سارے کا سارا عدل پہ مبنی ہے، اور اس میں کہیں ذرا برابر ظلم کا شائبہ تک نہیں ہے۔ پھر ظلم ہم بپا کرتے ہیں، ہم اس کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں، بے اعتدالی پیدا کر دیتے ہیں، موضوع سے غیر موضوع جگہ پر لے آتے ہیں، پھر وہاں سے ظلم و تعدی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ آغاز میں جو جی
جی علامہ ضمیر बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल अगर हम इसको लफ्ज़ अदल को लुगत की ज़बान में देखें तो इसका यही माना है कि जहाँ किसी चीज़ का हक़ है उसको उसी जगह पर रहना चाहिए। जिसका हक़ क्या है, जहाँ जिस चीज़ का हक़ है, जिस जगह होना, उसको उसी जगह पर होना चाहिए, ये अदल है। सही। और अगर उसको वहाँ से हटा देंगे या उसका हक़ नहीं देंगे तो फिर ये जुल्म कराएगा। इसी तरह से जुल्म बराबरी के आदल जो है वो बराबरी के माने में भी आता है। तो इसका माना ये है कि जो भी अल्लाह तबारक व तआला ने हुकूक मुतय्यन किए हैं यहाँ पर, वो तमाम लोगों को उसी तरह मिलने चाहिए जैसे अल्लाह ताला ने वो मुतय्यन किए हैं, और बराबरी की सतह पर मिलने चाहिए। यानी वो बराबरी जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुतय्यन करके रखी हुई है उस तरह मिलने चाहिए। जी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हुआ तो आदम अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाए तो वो भी निज़ाम अदल लेकर आए थे और वो अदल पर ही कारबंद थे। लेकिन उन्हीं के दो बेटों के दरमियान जो झगड़ा हुआ है तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अदल की तालीम दी है, और जो उस वक्त शादियाँ होती थी वो अदल की बुनियाद पर ही होती थी। तो एक बेटे ने अदल की खिलाफ वर्जी की है और उसने सोचा कि मैं दूसरे को कत्ल करके अदल हासिल कर लूँगा, और उसने अपने भाई को हलाक किया। तो वो अदल नहीं था बल्कि वो पहला कत्ल, अब वो जुल्म हो गया फिर जी। तो इस तरह जहाँ कहीं भी आपको ये नज़र आता है कि लोग जबरन हक़ को लेने की कोशिश करते हैं या मतलब जबरन वो उस चीज़ को लेने की कोशिश करते हैं जिसको वो खुद हक़ समझते हैं, अगरचे वो उनका हक़ ना भी हो, लेकिन ताकत के ज़रिए से उसको छीनने की कोशिश करते हैं, तो ये फिर जुल्म में शुमार होता है, ये अदल में शुमार नहीं होता है। नहीं, अगर मेरा हक़ है, मुझे नहीं मिल रहा, तो मैं ज़ोर बाजू पे भी लूँगा तो मुझे फिर गुनाह होगा। ये तो आपका हक़ है, लेकिन जो आपका हक़ नहीं है, अच्छा जो नहीं है, जो आपका हक़ नहीं है, जो नहीं उसको है, आप अगर मुझे मेरा कोई हक़ नहीं दे रहा तो ज़ोर बाजू पे मैं उसे ले सकता हूँ अगर मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। जी, अगर कोई और तरीका नहीं है तो फिर वो ले सकते हैं आप, वो हक़ जो है वो हर सूरत में आपको मिलना चाहिए और किसी तरह। ठीक हो गया, जहाँ आपका हक़ नहीं है वो ज़ोर बाजू पे लेंगे तो वो जुल्म है। जी जी, जहाँ हक़ नहीं है, जी, जहाँ हक़ नहीं है उसको सिफारिश से लेंगे, आप जोर बाजू से लेंगे, आप किसी तरीके से भी लेंगे तो वो जुल्म कहलाता है, क्योंकि वो हक़ नहीं था। बिल्कुल इस वजह से जुल्म कहलाता है। ठीक है, इस पे बात होगी जी। चलते हैं ज़रा डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब की तरफ। इंसानियत की खिदमत, ज़ाहिर है आप माशाल्लाह बड़ा कामयाब जा रहा है ये 1122। हम कभी बाहर जाया करते थे आज से 8-10 साल पहले, तो वहाँ ये चीज़ें देखा करते थे कि जी 3-4 मिनट में एमरजेंसी आई और पुलिस भी आ गई और ऐसी गाड़ियाँ भी, तो हम सोचा करते थे। तो माशाल्लाह आज हमारे मुल्क में है, तो कैसा लगता है खिदमत करके इंसानियत का? एक तो ये कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये इनिशिएटिव है रेस्क्यू 1122 की इस्टेब्लिशमेंट। जी जी, 2004 में ये सर्विस इस्टेब्लिश हुई थी। 2004 में मुशर्रफ दौर में। जी जी, मुशर्रफ साहब के दौर। और क्यों ये सर्विस जो है इसका आगाज़ किया गया? जी, 2002 में एक रिसर्च की गई और उसमें ये देखा गया कि अगर अल्लाह ना करे आपका एक्सीडेंट हो जाए, then there are 95% chance that you will not get the ambulance। बिल्कुल सही है, नहीं मिलती। तो इस नतीजे को जहन में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इनिशिएटिव लिया कि, और वो इनिशिएटिव था 1122 सर्विस का इस्टेब्लिशमेंट फ्रॉम 2004 एज ए पायलट प्रोजेक्ट। शुरू में जब ये सर्विस शुरू हुई थी तो एज ए एम्बुलेंस सर्विस शुरू हुई, ठीक है। लेकिन आज अल्लाह के फजलो करम से दिस इज़ ए कॉम्प्रिहेंसिव एमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम। अच्छा, माशाल्लाह। जिसमें एम्बुलेंस सर्विस है, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए तो उसमें हमारी सर्विस जो है वो पहुंचती है, फर्स्ट एड आप गाड़ी में देती है, गाड़ी में देती जी जी, और इसके बाद हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं। ठीक है। और फर्स्ट एड जो है वो इंटरनेशनल मायार के मुताबिक जो है वो दी जाती है। हमारा जो स्टाफ है वो प्रॉपरली ट्रेंड है फर्स्ट एड देने के हवाले से, और वो फर्स्ट एड दे के और हॉस्पिटल में शिफ्ट करता है। इसके अलावा जो मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, घर में अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाता है या कोई डायबिटिक पेशेंट है उसकी शुगर डाउन हो जाती है, तो उस हवाले से भी हमें कॉल्स आती हैं और हम रिस्पॉन्ड करते हैं। आप कितनी देर में पहुंचते हैं? हमारा एवरेज रिस्पॉन्स टाइम जो है वो 7 to 10 मिनट है। 7 to 10 मिनट? जी जी। लेट भी हो सकता है
کیونکہ ہمارے یہاں کوئی روڈ ایک ایسی لین نہیں ہے جو دنیا میں جیسے ہوتی ہے کہ ایک ریڈ لین ہوتی ہے جس پہ آپ کچھ بھی ہو جائے آپ گاڑی نہیں چلا سکتے, اس پہ پولیس یا ایمرجنسی آئے گی. ہمارے ہاں وہ ہے نہیں, تو آپ کے پاس ایسی گاڑی نہیں جو اڑ کے آئے, تو آپ کو ٹائم لگ جاتا ہے. انفراسٹرکچر ڈیفینیٹلی ہمارے لیے ہے, لیکن ہم اپنی پوری مکمل کوشش کرتے ہیں. نہیں, اس کے باوجود بہت اپریشیٹ کرتے ہیں جی ہم ماشاءاللہ, بڑی آپ کی طرف سے بڑی پازیٹیو آتی ہے انفارمیشن لوگوں کی طرف سے. جی دیبا جی, مجھے بہت مشکل لگتا ہے کہ جیسے میں آپ جیسے لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ ایک عورت ہونے کی حیثیت سے اس طرح کے کام کیسے گھر کو اور اس طرح ان چیزوں کو مینیج کرتی ہیں, اور مشکل نہیں لگتا آپ کی؟ تو ماشاءاللہ آپ کے پاس تو ٹائٹل بھی بڑے ہیں, کمیونٹی بھی ہے اور سیفٹی بھی ہے, انفارمیشن بھی ہے, اور پنجاب کو ماشاءاللہ آپ کر رہے ہیں. سارے مطلب لڑکوں والے مردوں والے کام ہیں. جی بہت شکریہ آپ کے کمنٹس کا. ریسکیو 1112 کی جو بنیادیں رکھی تھی راولپنڈی میں, اس کے بنیاد جو ایک ٹیم تھی, پہلی ٹیم, اس میں میرا شمار ہوتا ہے. اچھا, آپ پہلی ٹیم میں سے؟ ہاں, تو اس حوالے سے جوں سروس نے گرو کیا, جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ قابل فخر سروس ہے سارے پاکستانیوں کے لیے. انٹرنیشنلی بھی ہم جب گئے تو بہت سی جگہوں پہ جب ہم ریسکیو 1112 کا انفراسٹرکچر اور اس کا کام بتاتے ہیں تو لوگ پاکستان پہ فخر کرتے ہیں کہ ایک ایسا نظام موجود ہے جو بلا تخصیص بغیر رنگ و نسل کی تفریق کے ہر خاص و عام کو, غریب کو, امیر کو ایک ہی طرح سے آسان اور یاد رہنے والے نمبر کے اوپر کال پہ ایمرجنسی سروسز مہیا کر رہا ہے. اور یہ اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ 48 لاکھ سے زائد لوگوں کو ریسکیو کر چکی ہے پنجاب ایمرجنسی سروس. جہاں تک میرا ذاتی اس وقت کتنے لاکھ لوگوں کو؟ 48 لاکھ سے زائد لوگوں کو. 48 لاکھ لوگوں کو, جی. اور یہ اس سے پہلے بھی تو لوگ سڑکوں پہ پڑے رہتے تھے, ہیلپ لیس ہوتے تھے, آگ لگتی تھی, ایکسیڈنٹس ہوتے تھے, بہت سی ایسی ایمرجنسی. آگ والی پوزیشن میں تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا, وہ ظاہر ہے, وہ تو فائر بریگیڈ. لیکن یہ جو ایکسیڈنٹ ہوتے تھے کوئی ڈر کے ہاتھ نہیں لگاتا تھا, میں ہاسپٹل لے جاؤں گا تو وہ تو مجھے بٹھا لیں گے, جی ہاں جی تم نے مارا ہے. بالکل ایسا ہے, قانونی تقاضے اس طرح سے. وہ جو ایک کباط تھی وہ ختم ہوئی آپ کے آنے سے. اس کے علاوہ آگ کا بھی اگر آپ دیکھیں نا, ہمارے گکھڑ پلازا کے جو شہداء ہیں انہوں نے تاریخ پہلی رقم کی پاکستان میں اور ریئلائز کرایا گورنمنٹ کے تمام اداروں کو کہ ایک کمپوننٹ ہے جو کہ ایمرجنسی سروس کے اہلکاروں نے کرنا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بلڈنگ سیفٹی کرنی ہے, سیفٹی سٹینڈرڈز کو انشور کرنا ہے, وہ متعلقہ محکموں نے کرنا ہے اور آنرز نے کرنا ہے. انہوں نے اگر اتنے ہائی رائز بلڈنگ بنانی ہے تو اس کے اندر یہ سیفٹی سٹینڈرڈ ایز پر بلڈنگ بائی لاز انشور کرانے. اور یہ اگر سروس نہ ہوتی تو یہ چیزیں اکنالج کرنا, اس کے اب نیشنل فائر سیفٹی جو اس وقت کوڈز بنے ہیں, بلڈنگ سیفٹی کوڈز, وہ اسی کی پیش نظر بنے کہ جو ہمارے لڑکوں کی شہادت ہے, جو اتنے عرصے سے ریسکیو 1112 کام کر رہی ہے. اور کرٹیسزم تو بہت جلدی ہو جاتا ہے نا کہ فلاں سروس جلدی نہیں پہنچی, وہ ٹائم سے ان کے ہوز پائپ لیک کر رہے تھے. لیکن اس کے ساتھ پازیٹیو چیز یہ ہے نہیں کرتا, نیگیٹو فوراً ہو جاتی ہے. ان کے ساتھ ہم نے جتنی 48 لاکھ سے زائد ہم نے ایمرجنسی میں کتنے لوگوں کو ہم نے ریسکیو کیا, بلڈنگ کو ایون کہ بلڈنگ سیفٹی سٹینڈرڈز کو انٹروڈیوس کرایا. اس کے ساتھ ساتھ کمیونٹی سیفٹی پروگرام پر گئے کہ جہاں پہ مینجمنٹ آف ایمرجنسیز سروس کا کام ہے وہاں کمیونٹی کا ایک اہم رول ہے جس کو نگیٹ نہیں کیا جا سکتا. ہم کھڑے ہو کے تماشبین بن کے کھڑے ہو کے گھر میں کال کر رہے ہیں, جی یہاں بلاسٹ ہوا ہے, اتنے لوگ تڑپ رہے ہیں, اور آپ ایمرجنسی سروس کو نہیں کال کر رہے, تو آپ اپنی نیشن کو شعور ہی نہیں دے رہے. تو اس کے لیے ہم نے کمیونٹی سیفٹی پروگرام کو انٹروڈیوس کرایا جس میں ریسکیو محافظ ہر بندہ بن سکتا ہے. آپ بھی ریسکیو محافظ بن سکتے ہیں. ایک موبائل اپلیکیشن ہے, اس کو ڈاؤن لوڈ کریں, اس میں اپنا ڈیٹا انٹر کریں, اور پھر ہم لوگ آپ کو فری آف کاسٹ ٹریننگز دیتے ہیں. اس ٹریننگ کے بعد آپ اپنی یونین کونسل اپنے گھر کے آس پاس ایسے اقدامات جو ہم نے آپ کو گائیڈ لائنز دی ہوں گی اس کے مطابق عمل کر کے اپنے علاقے کو سرسبز و شاداب بناتے ہیں. ایسے اقدامات کرتے ہیں جس سے ایمرجنسیز کی شرح کم ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا, آپ کی طرف آئیں گے اور باتیں کریں گے. سمر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. سمر کی طرف. سمر کیسے آپ نے کیا؟ میں تو اس وجہ سے یہی سوچ رہی ہوں کہ لڑکی ہے آپ, صنف نازک کہتے ہیں. ہاں, میرا 3را سال ہے اسپورٹس میں. اچھا, میں نے یونیورسٹی میں ہی اسٹارٹ کیا تھا. بچپن سے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں سائیکلنگ یا اسپورٹس میں جاؤں گی. اچھا, اور کس ایج سے سائیکل چلانا شروع کی؟ سائیکل جیسے بچپن میں سارے چلاتے ہیں, 5th 6th اسٹینڈرڈ میں, وہ بس کر کے کھیل کود میں. لیکن سوچا نہیں تھا کہ ایز اے پروفیشن میں اس میں جاؤں گی آگے.
تو یہ ایسا ڈیئر کہاں سے آیا, کتنی ہمت کہاں سے آئی؟ بس ایک یو ٹرن میری لائف میں آیا تھا جب میں نے فرسٹ ٹائم پیراگلائڈنگ ٹرائی کیا, پھر اس کے بعد ٹریکنگ, مارشل آرٹس اور سائیکلنگ وغیرہ. لیکن پرسنلی آئی لائک سائیکلنگ اس لیے کیونکہ آپ اس پہ کہیں پہ بھی ٹریول کر سکتے ہیں, تو اٹس اے فری ٹورزم. جیسے کتنا ٹریول کیا آپ نے سائیکل پہ؟ میرے 3-4 بڑے ایکسپیڈیشنز ہو چکے ہیں. ایک ٹور میں نے 1000 کلومیٹرز بھی کیا, پھر سیکنڈ میں تقریباً 900 کلومیٹرز کیا. ابھی ریسنٹ جو میرے ریکارڈ اٹیمپٹ ہوا تھا وہ تھا کہ میں سب سے ہائی الٹیٹیوڈ پہ سائیکلنگ کروں, میکسیمم ہائٹ جتنی ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے میں نے ایک پیک چوز کی تھی اور اس کو پراپر اسٹڈی کرنے کے بعد, کیونکہ وہ بالکل پوائنٹڈ نہیں تھی تو اس پہ کہیں کہیں سائیکلنگ ہو سکتی تھی. تو ابھی میں نے آلموسٹ 6000 میٹرز پہ سائیکل اٹیمپٹ کیا ہے. یہ برف پہ سائیکل چلانا مشکل نہیں ہے؟ کیونکہ یہ کافی کوشچنز اٹھے ہیں کہ برف پہ سائیکل کیسے چلے, لیکن ایک اسٹنٹ بائک میں نے لی تھی, اس پہ میں نے کافی موڈیفیکیشنز کرائی. اس کے ٹائرز ایسے لیے کہ جس میں اسپائکس تھے کہ جو برف میں سلپ نہ ہو, وہ اسپیشلی اس طرح ڈیزائن کی ہوئی اس طرح. آپ سے اور بہت ساری باتیں کریں گے اور آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا کہ کوئی مشکل وقت آیا ہو تو کیا کیا کیسے کرتی ہیں, کیونکہ خواتین کے لیے یہ بہت بڑی موٹیویشن ہے. آپ جیسے لوگ جی. کامران صاحب کے پاس جانے کے بعد پھر میں آتا ہوں جی اپنے آج کے ٹاپک کی طرف. جی آپ مری میں ہوتے ہیں؟ جی سر. ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. ہاں جی. وہاں سردیوں میں تو بہت سارے پرابلم ہو جاتے ہیں, جب روڈ بلاک ہوتے ہیں, لوگوں کی گاڑیوں میں پیٹرول ختم ہو جاتا ہے, کھانے پینے کی چیزیں دکانوں سے اڑ جاتی ہیں, تو وہ لوگ بیچارے کیا کرتے ہوں گے؟ ہم تو یہ سوچ کے گھر سے ہی نہیں نکلتے. مجھے تو کئی عرصہ ہو گیا برف دیکھے ہوئے. مجھے برف دیکھنے کا شوق ہو, میں بازار سے لا کے 2 کلو اسے دیکھ لیتا ہوں. ہاں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ کہ آپ لوگوں نے ہمیں انوائٹ کیا ہے یہاں پہ. اس میں ایسا ہے جی کہ سنو سیزن جیسے کہ سٹارٹ ہوتا ہے مری میں, اور آگے گلیات اور باقی جو ایریاز ہیں, تو اس میں ڈیفینیٹلی کافی سارے پرابلمز ہیں. جو ڈیلی آپ کے لیونگ سٹائل ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو لوگ رش کرتے ہیں نا ٹورڈز مری, پنجاب کے ایریاز سے اور باقی آل اوور دی پاکستان, ان کی ڈرائیونگ سکلز جو ہیں وہ اس طریقے سے نہیں ہوتی ہیں کہ جو ماؤنٹینیس ایریاز میں ہونی چاہیے. تو اوپر سے پھر پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب سنو ایکومولیشن ہوتی ہے روڈز کے اوپر تو لوگ پینک ہو جاتے ہیں جب گاڑیاں سلپ کرتی ہیں. بالکل ظاہر. تو اس کی وجہ سے لوگ پھر جو ڈرائیورز ہیں وہ بجائے اس کو سنبھالنے کے مزید پینک ہو کے تو ایک دوسرے کے ساتھ بھی کولیجنز ہوتے ہیں. اور کئی دفعہ ایسا بھی ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے کہ تھاؤزنڈز آف فیٹ ڈیپتھ میں گاڑیاں چلے جاتی ہیں. اس میں سے پھر ہم لوگوں کو ایویکویٹ کرتے ہیں, فرسٹ ایڈ دیتے ہوئے ہاسپٹلائز کرتے ہیں. ملٹیپل فریکچرز بھی ہوتے ہیں. راستہ ہی بند ہوتا ہے تو آپ کیسے لے کے جاتے ہیں؟ ہم لوگ آگے جانے کو ہے نہ پیچھے جانے کو ہے. ہاں جی. گورنمنٹ پیدل لے کے جاتے ہیں؟ نہیں, گورنمنٹ از کائنڈ انف کہ ہمارے پاس صرف مری میں جو ایمبولینسز ہیں 4x4 اسٹیٹ آف دی آرٹ ایمبولینسز ہیں. 4x4. ہاں جی. فردر ہم یہ کرتے ہیں کہ سنو چینز یوز کرتے ہیں ڈیورنگ سنو ایمرجنسیز, تاکہ ہماری اپنی گاڑیاں جو ہیں وہ کسی ایمرجنسی کا شکار نہ ہو جائیں. چل ٹھیک ہے جی, تو کریں گے ساری باتیں. ابھی بہت سارے سوال آ رہے ہیں, ہم نے اپنے موضوع کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے. جی امامی صاحب آگے چلتے ہیں. کیا جو اسلام نے ہمیں مساوات اور برابری کا درس دیا ہے وہ اس وقت آپ کو یہاں پاکستان میں نظر آتا ہے؟ ایک ہوتا ہے جی آئیڈیالوجی اور ایک ہوتا ہے اس کا امپلیمنٹ. جی اسلام جو ہے چونکہ بہترین دین ہے, اس نے جو قوانین دیے ہیں, اب مسئلہ تو اس پہ عمل درآمد کا ہے نا. اب عمل درآمد کی کیفیت کیا ہے کہ مثلاً میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ میرے ساتھ ظلم ہو. میں اپنی غرضات کی بات کروں, میں کبھی نہیں چاہوں گا میرے بیٹے کا حق مارا جائے. میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ جس معاشرے میں رہ رہا ہوں اس پہ دوسرا مثلاً کوئی آ جائے, اگر میں جس سیٹ پہ آنا چاہتا ہوں. اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے وصیت کرتے ہوئے امام حسن علیہ السلام کو کہا, بیٹا اس میں آپ دیکھیں عدل میں جو چیزیں ہیں, ایک ہے ذات کے ساتھ عدل کرنا, جی اس میں اپنی نفس کو قرار دیا جائے گا. دوسرا عدل جو ہے وہ حقوق اللہ میں کرنا ہے اس نے, اور تیسرا عدل جو ہے حقوق العباد میں کرنا ہے, یعنی اپنی ذات سے شروع کرے. 3 عدل ہے جی. ایک آپ نے اپنی ذات سے عدل کرنا ہے, پھر اللہ سے عدل کرنا ہے, پھر حقوق العباد. جی اس میں حضرت علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کو کہا, بیٹا یہ معیار ہے, یعنی وہ امام حسن علیہ السلام کو کہا, بیٹا ایک معیار بنا لیں, ایک چیز یاد رکھنا کہ دوسروں کے لیے, اپنے لیے جو چیز پسند کرتے وہ دوسروں کے لیے پسند کرو. اب یعنی یہ وہ معیار ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے وہ دوسروں کے لیے پسند کرو. یہ انسان کے اندر کی خواہش ہوتی ہے, یہ ہے وہ عدل جو اپنے نفس کے ساتھ ہے, اپنی ذات کے ساتھ ہے.
जो चीज़ अपने लिए नापसंद करते हो वो दूसरों के लिए भी नापसंद करो। ठीक है। अगर ये मयार कायम हो जाए तो मुआशरे में आपने जो फरमाया है कि अभी ये क्यों नहीं ऐसा हो रहा है कि मैं अपने लिए तो सब कुछ पसंद करता हूँ, मैं चाहता हूँ ये भी मुझे मिल जाए, ये भी मुझे मिल जाए, लेकिन दूसरा उस पर आ जाए। मैं चाहता हूँ कि एक मैट्रिक पढ़ा बंदा वो मेरा है, मेरे साथ उसका ताल्लुक है, मेरा बेटा है, तो वो तो उस पर आ जाए। दूसरे का MA MSc किया, PhD किया, तो वो बेशक पीछे हो जाना चाहिए। तो ये जुल्म है। अगर एक मेरे बेटे ने नहीं पढ़ा पूरा साल तो वो इम्तिहान देने के लिए बैठ जाए, तो मैं तो अपने सोर्सेज लड़ाकर उसको जो है कामयाब करा दूँ, और दूसरा जो पूरा साल मेहनत करता रहे। यानी जुल्म देखें ना चलता किस तरह है, आगे बढ़ता किस तरह है। तो उसके लिए सबसे पहले अपनी ज़ात जो है उसको, और उसका बेहतरीन जो अल्लाह ने ज़रिया करा दे वो तकवा है। जिस वक्त इंसान मुत्तकी होगा, जिस वक्त परहेज़गार होगा, जिस वक्त वो देखेगा कि मेरा कदम गलत नहीं उठना चाहिए, मेरी वजह से मैं अपना तो हासिल कर लूँगा, लेकिन दूसरे के जब हकूक़ गसब हो जाएंगे तो मैं दरअसल अपना हक नहीं ले रहा, मैं दूसरे का हक गसब कर रहा हूँ, मैं दूसरे के साथ जुल्म और ज़्यादती कर रहा हूँ। अली मौला मुश्किल कुशा ने भी कहा ना कि जी कुफर का निज़ाम तो चल सकता है। जी, मतलब जिस तरह अली अलैहिस्सलाम ये फरमाया जी जुल्म का नहीं, कि पूछा गया हुकूमत जो है, तो फरमाया कि हुकूमत कुफर से चल सकती है लेकिन जुल्म से नहीं चल सकती। जुल्म से नहीं, आया यानी हाकिम हो, काफिर हो, जो भी मुशरिक हो, लेकिन अगर वो अदल के तकाजे पूरे कर रहा तो चल रही है, लेकिन जुल्म के साथ जो है नहीं चलेगी, चाहे मुसलमान अदल जो है वो बुनियाद है, अदल पूरे के पूरे इस्लाम का। जी अल्लामा ज़मीर अहमद जी बिल्कुल मजाक फरमा रहे थे। असल में जो हमारे माशरे में जो माशरती अदल है वो हुकूक और फ़राइज़ के साथ है। जब हुकूक और फ़राइज़ का तवाज़ुन बरकरार रहता है तो माशरे के अंदर भी तवाज़ुन कायम रहता है। हुकूक और फ़राइज़ का तवाज़ुन बरकरार रखना माशरे में बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी है। फ़र्ज़ की अदायगी भी अदल है और हक़ की अदायगी भी अदल है। बेशक आम तौर पर होता ये है कि हम अपना हक़ लेने के लिए तो बहुत ज़ोर देते हैं कि हक़ मिलना चाहिए, लेकिन जब फ़र्ज़ की अदायगी का वक्त आता है तो वहाँ हम कोताही कर देते हैं, फ़र्ज़ की अदायगी नहीं करते हैं। और जब हम देखते हैं कि बार बार इस्लाम ने अदल करने का हुक्म दिया है, कुरान मजीद में बार बार अल्लाह ताला हुक्म देता है कि अदिलु हु अक़रबु लित्तक़वा, कि अदल करो यही तकवा के ज़्यादा करीब है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की एक मिसाल बहुत बड़ी हमारे सामने है कि जब आप ये अदल का निज़ाम लाए हैं तो उसी माशरे के अंदर एक ख़ातून ने चोरी कर दी। चूँकि चोरी का जो ज़ाब्ता और कायदा ये था कि अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तअू अयदियहुमा, चोर के हाथ काटें, वो मर्द है या औरत है उसके हाथ काटें जी। ये ज़ाब्ता आप लाए थे वहाँ से कानून। तो एक खातून ने चोरी कर दी तो सहाबा किराम को खदशा लाहिक हुआ कि अगर इसके हाथ काटे गए तो ये इस बड़ा बासर कबीला है, मुमकिन है ये इस्लाम को नुकसान पहुँचाए। कोशिश में थे कि हाँ ये हाथ ना सज़ा ना मिले। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये सिफारिश की गई है कि इसके सज़ा को मुअख्खर कर दिया जाए, ना काटा जाए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐसा नहीं होगा। इससे पहले कौमें इसलिए तबाह होती रही हैं कि वो गरीब और कमज़ोर पर कानून नाफिज करती रही हैं, और जो बासर लोग होते रहे उनको बचा लिया जाता था। आपने फरमाया कि वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही लौ सरक़त फ़ातिमतु बिन्तु मुहम्मद लक़तअतु यदहा, कि मुझे कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मोहम्मद की जान है, अगर फ़ातिमा बिन्ते मोहम्मद भी चोरी करती तो मैं इसके हाथ भी काट डालता। अल्लाह हू अकबर। तो ये बहुत बड़ी मिसाल है, ये इंसाफ, ये अदल जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ातियात से अमल करके भी बताया गया है। वहीं से हमें नमूना मिल जाता है। जी, बिल्कुल जी। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक का वक्त हुआ है। मिलते हैं ब्रेक के बाद आके और भी गुफ्तगू जारी रहेगी। देखते रहिए सादत रमज़ान।